دوستو آپ نے اس وقت افریقی لیڈر ابراہیم تروڑے کا نام دنیا بھر میں چرچے کا موضوع بنا ہوا دیکھا ضرور ہوگا۔ آپ نے یقیناً سوشل میڈیا کے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر ان کی تصاویریں یا ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی، لیکن ایسا کئی دہائیوں بعد افریقی بر اعظم میں کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا ہے جو نہ صرف افریقی عوام کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے بلکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے طاقتور ملکوں کے مظالم کو بھی بے نقاب کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم تروڑے آنے والے وقت میں مسلمانوں کے سب سے طاقتور لیڈر بننے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ انہیں صلاح الدین ایوبی سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کا انداز، چال ڈھال اور بہادری سب صلاح الدین ایوبی جیسی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اقتدار سنبھالتے ہی ابراہیم تروڑے نے سب سے پہلے فرانس کی فوج کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد غزہ کے مسئلے پر اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کے خلاف کھل کر موقف اپنایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے خود کو حضرت بلال حبشی کے خاندان کا فرد قرار دیتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ قوم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے۔ تو آج کی خاص ویڈیو ہم ابراہیم تروڑے کی مکمل کہانی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے برسوں میں وہ مسلمانوں کے لیے ایک طاقتور عالمی لیڈر کیسے بن سکتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے تقریباً 36 سال پہلے 1988 میں برکینا فاسو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کیرا میں ایک مڈل کلاس خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدا ہی میں انہیں فوج میں جانے کا بے حد شوق تھا، اس لیے وہ برکینا فاسو کی فوج کا حصہ بنے۔ وقت گزرتا گیا اور بعد ازاں انہوں نے مالی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ UN پیس کیپنگ فورس میں بھی اقوام متحدہ کی امن فوج کا بھی وہ حصہ رہے۔ ان کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں دنیا کے دور اندیش فوجی جرنیلوں میں شمار کیا جانے لگا۔ مگر 2022 میں ان کی زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ستمبر 2022 میں اس وقت ابراہیم تروڑے نے اپنے چند ساتھی فوجیوں کے ساتھ مل کر ایک فوجی بغاوت شروع کی اور اپنے ملک کے عبوری صدر کو اقتدار سے ہٹا کر اپنا اقتدار اسٹیبلش کر دیا۔ یوں صرف 34 برس کی عمر میں وہ برکینا فاسو کے صدر بن گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فوجی بغاوت کیوں کی گئی؟ آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے یہ ملک داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنا رہا ہے۔ ہزاروں بے گناہ لوگ ان حملوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2020 سے 2022 کے درمیان ان حملوں میں تقریباً 4000 افراد مارے گئے، جبکہ 20 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ جب 2022 میں پال ہنری ڈمبا اقتدار میں تھے تو عوام سڑکوں پر نکل آئی کیونکہ حکومت دہشت گردی، غربت اور بے روزگاری سے نمٹنے میں مکمل ناکام ہو چکی تھی۔ جب ابراہیم تروڑے کو محسوس ہوا کہ ان کا ملک ٹوٹ کر بکھر رہا ہے تو وہ منظر عام پر آئی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے اور برکینا فاسو کو غیر ملکی طاقتوں سے آزاد کرائیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ آسان نہیں تھا کیونکہ برکینا فاسو فرانس کا مکمل کنٹرول میں تھا۔ کاغذی طور پر اگرچہ یہ ملک آزاد تھا مگر اس کے وسائل خصوصاً سونے کے ذخائر پر فرانس کا ہی مکمل قبضہ تھا۔ فرانس ان وسائل سے خوب منافع کما رہا تھا جبکہ برکینا فاسو کی عوام بمشکل اس کا 10% بھی حصہ بمشکل سے کما رہی تھی۔ اس لیے اقتدار سنبھالتے ہی ابراہیم تروڑے نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ فرانس کی فوج کو ملک بدر کیا جائے۔ یاد رہے کہ فرانس کی فوج برکینا فاسو میں موجود تھی اور فرانس دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم تروڑے نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر فرانس نے اپنی فوج واپس نہ بلائی تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرانس کے صدر امانوئل میکرون نے برکینا فاسو میں الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تروڑے کی فوج سے ٹکراؤ سے گریزاں تھے، اس لیے انہوں نے پرامن طریقے سے اپنی فوج واپس بلا لی۔ فرانس کے نکلنے کے بعد ابراہیم تروڑے نے سمجھا کہ اگر انہیں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک سے نمٹنا ہے تو انہیں روس کے قریب جانا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ پوٹن نے نہ صرف تروڑے کا خیر مقدم کیا بلکہ انہیں آنے والے وقت کا عظیم لیڈر بھی قرار دے دیا۔ اور آج کے دور میں برکینا فاسو کی فوج روسی ملٹری ایکوپمنٹس کی طرف جا رہی ہے۔ برکینا فاسو کو عسکری آلات کا ایک بڑا انفراسٹرکچر
रूस बना कर दे रहा है। इब्राहिम ट्रोरे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के नौजवानों के दिलों में जगह बना चुके हैं। वो कहते हैं कि मगरबी दुनिया सदियों से हमारे खित्ते को लूटती आई है। हमारे सोने, यूरेनियम और दीगर कुदरती वसाइल को मगरब के ममालिक ने सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम मजीद लूटने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम वसाइल अफ्रीकी अवाम का हक हैं और हम अब उन्हें उनका हक दिला कर रहेंगे। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रोरे की शोहरत दिन ब दिन पूरे अफ्रीका में फैलती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इक़्तिदार में आने के बाद से वो मुसलसल इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलते आए हैं। उन्होंने इसराइल, बरतानिया और अमेरिका की खुलकर मुखालफत की है। ये इब्राहिम ट्रोरे जैसे ही बाअसर रहनुमा का असर है कि जनूबी अफ्रीका ने इसराइल और मगरबी ताकतों को बैनुल अक़वामी अदालती इंसाफ तक घसीट लिया। किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म पर कोई मौका ऐसा नहीं गुजरता जहां ट्रोरे इसराइल की मजम्मत ना करते हों, लेकिन वो बयान जिसने उन्हें दुनिया भर के मुसलमानों की तवज्जो का मरकज बनाया वो ये है कि इब्राहिम ट्रोरे ने खुद को हजरत बलाल हबशी का नस्ल करार दिया। उनका कहना है कि मेरा ताल्लुक हजरत बलाल हबशी के खानदान से है, मैं ही उनका वारिस हूँ और उम्मत मुसलमान खुद को यतीम न समझे। जब से उन्होंने ये बयान दिया, मुसलमान उन्हें एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उनकी सोच और लहजा सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद दिला देता है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम ट्रोरे किस नोयत के हुक्मरान साबित होते हैं, क्योंकि उनसे पहले भी कई ऐसे हुक्मरान आए जिनकी शोहरत दुनिया भर में हुई, जैसे सद्दाम हुसैन, लेकिन वक्त के साथ न उनकी हुकूमत बाकी रही न वो खुद। आप इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।